سورہ نوح جو ہے یہ قرآن حکیم میں اس اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ یہ ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت سینٹرڈ اراؤنڈ ایک شخصیت کے ہے، سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا، وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برے اعمال ہیں، پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے۔ وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، جس میں نوح علیہ السلام الٹیمیٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں، جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے وہ پھوٹے گا، یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ ظاہر ہے ایک دن میں تو سارا وہ طوفان نوح نہیں آیا تھا، گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہوگی، تو دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا طوفان بن گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے، پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو یعنی غیر اخلاقی ہیں، ادروائز اوورآل انہوں نے یقین کریں کہ جو طوفان نوح فلم آیا ہے نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ چونکہ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام سے ہی آگے چلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس سے پہلے کہ ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان پر وہ نازل ہونے والا دردناک عذاب آ جائے۔ جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو ایک بڑا عذاب تو قیامت کے دن آنا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حجت تمام کرنے کے لیے، جو سورہ نساء میں بھی ذکر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا کہ میں اس کی دعوت قبول کرتا رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قوم میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا جو ان کو ڈر سنائے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔
قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہ کہنے لگے دعوت حق دیتے ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں تمہاری طرف، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی اختیار کرو۔ یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے مبعوث کیا اسی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مخالف جو طاغوت ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس کا نام۔ اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں ایک کریٹر کو تو سب مانتے ہیں، سوائے چند ایک فنیٹکس کے۔ جتنے لوگ ہیں وہ یعنی چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ کے مان لیں، کوئی بھگوان کہہ کے مان لے، کوئی گاڈ کہہ کے، کوئی خدا کہہ کے، کوئی اللہ کہہ کے، اللہ کو تو سب مان رہے ہیں۔ اللہ کی بھی ماننی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، کلی اس کے تابع فرمان ہو جانے کا نام یہ اس کی عبادت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے حقوق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس کے بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ جو رسول ہوتا ہے نا جی، وہ اسی دعوت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو۔ شخصی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، اور جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ الٹیمیٹم بھی آتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ البتہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے رسولوں کی، وہ اسی میں ہی ایک مجدد بن کے آتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ دھمکی نہیں لگاتے کہ جو ہماری پیروی نہیں کرے گا تو اس پہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی لیے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد دھمکی یہ نہیں دیتے ہیں کہ میری پیروی کرو ادروائز تم تباہ و برباد کر دی جاؤ گے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم بھی توحید کے اوپر کاربند رہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے یعنی آپ سمجھ لیں مذہب سے تعلق رکھنے والا بادشاہ جو روایتوں میں آتا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے انڈر انہوں نے ایز اے وزیر بھی مصر کے اندر کام کیا ہے، ورنہ تو سب سے پہلے اس کو دھمکی لگاتے ہیں کہ تو اپنی پوسٹ چھوڑ، میں ادھر آ کے بیٹھوں گا، میں خدا کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء آتے رہے ہیں، اوپر رومن امپائر کی حکومت رہی ہے لیکن وہ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ ہیکل سلیمانی میں، ٹیمپل آف دا سلیمان میں بیٹھ کے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ حکومت جو ہے وہ کافروں کے پاس تھی، تو وہ ایک سمجھ لیں منجی کی حیثیت سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان کو کافروں سے نجات دلا کے ان کی حکومت اسٹیبلش کریں۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون سے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، گناہوں میں سے گناہوں کو، یعنی ٹوٹلی نہیں، یعنی ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ اس کی طرف رجوع لاؤ گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں وہ مہلت دے گا ایک مقررہ میعاد تک، یعنی جو دنیا میں زندگی اللہ نے دی ہے وہ اتنی مہلت تمہیں دے گا برتنے کے لیے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت، اجل کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو وہ تاخیر میں نہیں پھر پڑتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ اب نوح علیہ السلام کا جناب نوحہ شروع ہوتا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی نوح نے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ اب 950 سال کی مشقت ذرا ذہن میں رکھیں،
950 سال. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میں نے جو ان کو دعوت دی اس سے ان کی سرکشی میں ہی، انکار میں ہی اضافہ ہوا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں نے انہیں بلایا تیری طرف تاکہ تو ان کو بخش دے تو انہوں نے ہر بار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. ظاہری طور پہ بھی ٹھونستے تھے اور ویسے بھی، جس کو کہنا ہے بطورے بن جانا، بات کی طرف توجہ نہ دینا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کپڑے کے اندر کر کے چھپا لیتا ہے، اس طریقے سے وہ مجھ سے، میری دعوت سے دور بھاگتے رہے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور پرلے درجے کے متکبرین میں شمار ہو گئے. میں نے ان کو، یعنی وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ پرلے درجے کے متکبرین بن گئے، یعنی اڑے رہے، اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے، اصرار کرتے رہے کہ وہ اپنی اسی گمراہی میں رہیں گے. ثُمَّ إِنِّي دَعْوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی، بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے انہیں سر عام بھی سمجھایا اور چپکے سے بھی سچائی کی تلقین کی. یہ اسرار آ گیا یہاں پہ، وہ سین والا بھی، اعلانیہ بھی سمجھایا، چھپ کے بھی، یعنی ہر طریقے سے ان کو بات بتائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یعنی ابھی وقت ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر یعنی تم اس کی یعنی تابع فرمان بنتے ہو تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا، اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں. یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کیا اہمیت ہے. انسانیت کا سارا رزق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی بارش کے اوپر ہے. بارش نہ ہو تو فصلیں نہیں اگ سکتی. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، تمہیں یعنی کھیتی اور ہریالی تمہارے سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا وہ مال کے ساتھ بھی. ظاہر ہے کہ مال میں اب یہ مویشی بھی آتے ہیں اور زراعت کا سارا سامان بھی. مویشی اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں اور فصلیں نہ اگ رہی ہوں تو مویشیوں کو آگے کیسے پالیں گے؟ تو سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے. وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی. یعنی دنیا میں برتنے کا سامان یہی ہے نا. یہ تو اب چونکہ ہم لوگ ذرا انسانیت شفٹ ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کے سب لوگ اپنی ایفرٹس انہی کے لیے پٹ کر رہے ہوتے ہیں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور عظمت اور جلال، اس کی جو یعنی وقار کرنا چاہیے، اس کی پرواہ نہیں کرتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی واقعی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی. میں رات کو بھی بھائیوں سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جسے خدا کا تعارف ہو جائے نا وہ شرک نہیں کر سکتا. شرک کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں ہے. یا اللہ کا تعارف ہو جائے یا انسان کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے. جو انسان کھانے پینے کا محتاج ہو اور کھانے پینے کے بعد اس کھانے کے ہضم ہو کے اپنے جزو بدن بننے کے اور پھر باہر نکلنے کا بھی محتاج ہو، اور پھر ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونے کا محتاج ہو، سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم نہ کر سکتا ہو، یعنی جس کے ساتھ کھانا پینا، پیشاب اور نیند جڑی ہوئی ہے، وہ انسان کتنا کمزور ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو کس طریقے سے تہ بر تہ بنایا ہے. یہ دیکھنے سے مراد فزیکلی دیکھنا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو پہلا آسمان بھی نظر نہیں آتا،
یہ ہم جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اوپر، آپ کو یہ اوزون لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے بلو کلر کی، یہ آسمان نہیں ہے۔ اس لیئر سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کو اوپر کالی چیز ہی نظر آئے گی۔ یہ آسمان کا کلر تو بلو نہیں ہے، یہ تو اس لیئر کا ہے۔ تو یہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس نیچر کو آبزرو کرو، جو کچھ بھی تمہاری بساط کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، اور اللہ نے ایک چاند ان میں رکھ دیا نورا، روشنی کے طور پہ۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ کے طور پہ روشن کر دیا۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہیں چاند کے لیے چراغ کا لفظ نہیں آیا، ہمیشہ نور کا لفظ آیا، انڈائریکٹ روشنی۔ اور سورج کے لیے ہمیشہ چراغ کا لفظ آیا ہے، سراج کا، جو خود سے روشن ہو۔ اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، زمین سے ریفلیکٹ ہو کے جو اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، یا ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی جو روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چمکدار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر چاند پہ چلے جائیں تو آپ کو زمین بھی اسی طریقے سے چاند کی طرح نظر آئے گی، جس طرح ہم یہاں سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ سائز تھوڑا بڑا نظر آئے گا اس کا، ادروائز وہاں پہ بھی آپ کو ریفلیکٹڈ لائٹ ہی نظر آ رہی ہوگی، خود روشن نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں چاند، جب 14ویں کا چاند بھی آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں، سورج کو نہیں آپ دیکھ سکتے، وہ خود سے روشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کو رکھ دیا، اور ظاہر انسانیت کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہی ہے۔ انسانیت پوری کی پوری انہی کے ساتھ، انہی چیزوں کی فیکٹری ہے، سورج اور چاند کی۔ باقی جتنے سیارے ہیں یا کائنات کی جو تفصیلات ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، اسی لیے صرف انہی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو عوام الناس آبزرو کرتی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح سے اگایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، جس طرح یعنی بیج سے درخت زمین سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی کریشن کا جو مادہ ہے وہ جس خوراک سے تیار ہوا ہے وہ زمین سے آئی ہے، اور اس کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ زمین سے آ رہا ہے۔ آج دنیا سے دودھ ختم ہو جائے نا، انسانیت نہیں پل بڑھ کے جوان ہو سکتی، صرف دودھ ختم ہو جائے تو یہ بھینسیں جو دودھ دے رہی ہیں یہ بھی زمین سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ بھینس جو چارہ کھا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے۔ چارہ نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو الٹیمیٹلی اس کائنات کے اندر جو یہ میریکل پلانٹ ہے زمین، اس کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کا دار و مدار اس زمین کے اوپر ہے، اور زمین کے اندر اوپر جو زندگی ہے اس کا دار و مدار سورج کے اوپر ہے۔ سورج نہ ہو تو زمین پہ کوئی بھی خوراک نہیں پروان چڑھ سکتی، نہ موسم بدل سکتے ہیں، نہ بارشیں ہوں گی، نہ ہوائیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ذریعہ بنا دیا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، فیہا، اس میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال دے گا۔ اسی سے پیدا ہوئے، اسی کی خوراک سے پل بڑھ کر جوان ہوئے، اسی زمین میں لوٹا دیے گئے، اور قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ زمین میں انسان لوٹتا ہے سر۔ کسی شخص کو اگر ایئر کریش میں بھی موت آئی ہے نا، اس کے اجزاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے ہیں۔ کوئی شخص سمندر میں غرق ہو گیا ہے، اس کے اعضاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے ہیں۔ سمندر میں اگر کوئی مچھلی بھی کسی کو کھا لے تو مچھلی کو بھی موت آنی ہے۔ جب مچھلی کو موت آئے گی وہ بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی ختم ہوگی۔ باہر کوئی شخص جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ بھی زمین میں جاتا ہے۔ کوئی عام حالت میں مرتا ہے، اس کو کوئی آگ میں جلا دیتا ہے، اس کے بھی ذرات الٹیمیٹلی زمین میں چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی اس زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح اللہ نے ہی بچھا دیا ہے، لتسکلوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اب یہ ساری کی ساری گفتگو یعنی نوح علیہ السلام کی وہ دعوت و تبلیغ، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ قال نوح ربی
انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور یہ پیروی کرتے رہے ہیں ان کی کہ جن کو ان کی مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ نہ دیا، یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے مال پر اور اولاد پر ناز تھا، انہوں نے آخرت کا خسارہ کمایا، اور میری قوم بھی انہی سرداروں کی پیروکار ہوئی کہ جن کے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے نافرمان بن کے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے پیغمبر کے مقابلے پہ، نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ، کہ لا تذرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو تمہارے بڑے بڑے آلہہ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کون کون سے؟ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح نے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے احترام کے طور پہ پہلے اپنے گھروں میں دکانوں میں لٹکانی شروع کی کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے جب ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی تصویریں دیکھیں گے نا تو ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا کہ یہ کتنے نیک نیک لوگ تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بت بھی تراشنے شروع کیے، اور پھر جب مزید وقت گزرا تو انہی کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں یہ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کی موقوفاً روایت موجود ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے۔ اب یہ جس پیغمبر کا دل دکھا ہوا ہے نا، آپ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے بد دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا اب تم فرعون کے لیے بد دعا کر رہے ہو، کل کو یہ نہ ہو عذاب آئے تو تمہارا دل پسیج جائے، پھر پکا رہنا ہے، کیونکہ نبی رقیق القلب ہوتے ہیں نا۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اب اے اللہ ان کو تو تباہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دینا، یعنی ان کو اب توبہ کی بھی توفیق نہ ملے۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اب توبہ نصیب نہ ہو ان کو، کیوں؟ پوری زندگی میری مخالفت کرتے رہے، آخری ٹائم پہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی جگرا تھا نا کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ گمراہ گزرے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اے اللہ ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی نا وہ آگے سے بدکار اور ناشکری پیدا ہوگی۔ کتنی بڑی کنکلوژن کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے کہا میں نے 9.5 سال ان کو آزما لیا ہے، کوئی اب ان میں سے بچنا نہیں چاہیے، ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی۔ اب یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں
کہ جب کسی کے اوپر مور لگ جائے تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن ہمارے لوگوں نے نا جناب اس سے علم غیب ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھیں نوح علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہ جو کافر تو نے زندہ چھوڑ دیے نا، نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کی اولادوں میں. انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی تھی نا، ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ وہ ہدایت نہیں پکڑیں گے. یہ جو علم غیب کڈے ہوا جائے اس آیت چوں، یہ تو ان کا اوپینین تھا ایک. اگر نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا تو ان کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. بہت سخت الفاظ ہیں. پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے. تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے کی پاداش میں بعد میں اللہ سے معافی مانگنی پڑی. تو علم غیب ہوتا تو یہ کام کرتے؟ الٹا انہوں نے آرگومنٹ دیا اللہ کو کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور میرے گھر والوں کو بچا لے گا. اس سے مزید کلیئر ہو گیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا علم غیب. یہ انہوں نے یعنی اس بات کی بھی تعویل غلط سمجھی، کیونکہ ان کا قرآن پاک میں اس میں بھی مطلب انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اہل ایمان ان کے گھر والوں کو بچائے گا بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے گھر والوں کی گارنٹی دی تھی، لیکن ان گھر والوں کی جو ایمان لے کے آئے، تیری بیوی اور تیرا بچہ جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ نہیں بچیں گے. ایک بیٹا ان کا نہیں بچا اور ایک بیوی نہیں. اور وہ اللہ سے کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا. تو وہ باقی گھر والوں کو بچایا نا، ساروں کو تو نہیں بچانا. تو جن کو اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں تھا ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علم غیب ہے قیامت تک آنے والی اولاد کا. جن کو اپنے گھر والے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کو بھی وہ نہیں سمجھے اور اس کی تعویل دوسری کی انہوں نے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی. پھر اللہ نے جب ڈانٹا تو قرآن پاک میں ان کی معافی بھی نقل ہوئی ہے. اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلے آئیں گے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ نے ایک شجر کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی کہ آج میری پکڑ نہ ہو. آج اللہ بڑے جلال میں ہے، ایسے جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. تم نوح کے پاس چلے جاؤ. پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے خاص رسولوں میں سے رسول ہیں، نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آگے چلایا، تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں نا، آج ہماری سفارش کریں. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی. وہ قیامت کے دن تک معاف ہوئی ہوئی غلطی کو بھی یاد کر رہے ہوں گے. تو اسی علم غیب لے کے بیٹھے ہو. قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہ باتیں. یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا کہ یا اللہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تیری طرف سے مور لگ چکی ہے، ان کی اولاد بھی نہ شکری ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے رب بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور میرے گھر والوں میں سے بھی جو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ داخل ہوئے، اور مومنین میں سے بھی اور مومنات میں سے بھی، مومن مرد عورتوں میں سے بھی. ان کو پھر نوح علیہ السلام کو حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سورہ ہود میں ڈیٹیل آتی ہے کہ تم ان کو اپنی کشتی میں سوار کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چلتی رہی. پھر دعا بھی انہوں نے کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ان کی ہلاکت اور بربادی کے. اہل ایمان کے لیے دعا انہوں نے کی کہ ان کو بچا لے، اور اے اللہ کافروں کے لیے اب صرف تباہی آنی چاہیے، توبہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے 950 سال تکلیف کاٹی تھی. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ لیں تو دوویں جہانی مٹھے باؤ. انہوں نے کہا نہ یا اللہ اون نہ کلمہ پڑھن. جتنی ہمیں تکلیفیں ان سے پہنچی ہیں نا،
اب ان کو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ، اب اہل ایمان کو بچا لے اور اب ان کے لیے بربادی طے کر۔ اچھا یہ کتنی دعا انشور کی ہے نوح علیہ السلام نے، آخری درجے میں انشور کی ہے۔ ایک تو سمپل دعا تھی، اللہ تو بچا لے اہل ایمان کو، یہ بھی کافی تھی، ان کے اہل ایمان کو بچا لے اور جو مخالفین ہیں ان کو ہدایت بھی نہ ملے اور ان کی صرف تباہی میں اضافہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اب یہ کلمہ پڑھ لیں، ہم اتنے 100 سال سے ان کے ہاتھوں تکلیفیں کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنا بھائی بنانا پڑ جائے نہ۔ اور لیکن یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ظاہر ہے پیچھے 950 سال کی ایک تبلیغ ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی بدوائیں دینا شروع کر دی ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پوری حجت تمام کی ہے انہوں نے، اس کے بعد یہ بد دعا دی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی اور وہ پوری ہو گئی، اور اسی دعا کے تحت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک دعا دی تھی، وہ انہوں نے کر لی کہ میری قوم کو برباد کر دے، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ قیامت والے دن میں اپنی اس دعا سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میرے ہر امتی کو میری شفاعت کا نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ مشرک کے لیے میری شفاعت کوئی نہیں ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک کی ڈیٹیلز کے لیے مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ نمبر 43 میرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔